بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، قرالش عثمان میں علی بے کا تاریخی کردار شامل کیا جا چکا ہے، اور ویسے تو قرالش عثمان کا سیزن 3 اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن میرے خیال میں قرالش عثمان کے مداح اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اب جب کہ ایناگول قلعہ فتح ہو چکا ہے تو اس تاریخی موقع کے بعد علی بے کا کردار قرالش عثمان میں کیوں شامل کیا گیا ہے، اس کردار کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور چوبان قبیلہ جس کا ذکر ہم سیزن 2 میں بھی یاولاک ارسلان کے حوالے سے سن چکے ہیں، تو اس قبیلے کی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ کئی مورخین نے کستامنو اور چوبان قبیلے کی تاریخ کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ان میں مورخ ابن بی بی کی کتاب الاوامر الاولیاء، اس کے علاوہ تاریخ سلجوق اور ابو الخیر رومی کی کتاب سلجوق نامہ شامل ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو چوبان قبیلے کی اہمیت بتانا چاہوں گی، اور آپ لوگوں کو اس قبیلے کی اہمیت کا اندازہ ان 2 باتوں سے ہو جائے گا، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ چوبان قبیلہ جس شخص کے نام پر چلا اس کے آباء و اجداد کائی قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور اس قبیلے کی اہمیت کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چوبان قبیلہ وہ قبیلہ ہے جہاں عثمان غازی کچھ عرصہ اپنی جوانی میں رہے، اور کستامنو کی ریاست کے جھنڈے تلے انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور اپنی دلیری کی وجہ سے ترکمانوں میں مشہور ہوئے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ عثمان غازی نے کافروں کے خلاف لڑنے کے معاملے میں اپنی الگ پالیسی اپنا لی، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ ان کا کستامنو کے سردار سے کسی بات پر اختلاف ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ارطغرل غازی نے اپنی بڑھتی عمر اور بیماری کی وجہ سے کائی قبیلے کی سرداری کی ذمہ داری عثمان غازی کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ تو ناظرین اکرام، عثمان غازی کا چوبان قبیلے کے کس سردار سے اختلاف ہوا، چوبان قبیلہ کیسے وجود میں آیا، انہوں نے کستامنو کی ریاست کیسے قائم کی، اور علی بے کی تاریخی اہمیت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چوبان قبیلے کے بانی کا نام ہشام الدین چوبان بے تھا۔ چوبان اصل میں ترکی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو بکریاں چراتا ہے۔ میرے خیال میں چوبان لفظ آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے حال ہی میں قرالش عثمان میں آقچہ چوبان کا کردار دیکھ رکھا ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، ہشام الدین چرواہا نہیں تھے، بلکہ وہ اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کے سلطان قتلمش اوغلو سلیمان کی طرف سے سرحدی کمانڈر تھے، جن کا کام سلجوقی سلطنت کی سرحدوں کا بازنطینی سلطنت کے حملوں سے حفاظت کرنا تھا۔ لیکن امیر ہشام الدین کے آباء و اجداد کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اوس ترکوں کی ہی ایک شاخ تھی، اور چونکہ ان کے آباء و اجداد چرواہے رہے تھے تو انہیں اس بات پر فخر تھا، اور انہوں نے اسے اعزاز کی بات سمجھا کہ تاریخ میں خود کو چوبان کہلوانا پسند کیا، اور اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے قبیلے کا نام بھی چوبان رکھا۔ اور امیر ہشام الدین چوبان حالانکہ عثمان غازی کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے تھے، لیکن عثمان غازی کو ان سے اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ عثمان غازی نے اپنے ایک بیٹے کا نام چوبان بے بھی رکھا تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے چھوٹی ہی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ اصل میں عثمان غازی کا امیر ہشام الدین سے عقیدت اور محبت کا اظہار تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں امیر ہشام الدین ایک دیانتدار، بہادر اور سخی شخص کے طور پہ مشہور تھے، جو کہ تقریباً ہر وقت جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ امیر ہشام الدین چوبان سلجوقی سلطنت کی طرف سے کستامنو کے خطے کے گورنر 1211 یا 1212 میں بنے تھے، اور جب سلطان علاء الدین کیقوباد اول سلجوقی سلطنت کے تخت نشین ہوئے، اور یہ تقریباً 1219 یا 1220 کی بات ہے، تو امیر ہشام الدین کونیا جا کر سلطان علاء الدین کیقوباد کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کی بیعت کی، اور کستامنو کی امارت کی گورنری کا اجازت نامہ دوبارہ حاصل کیا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد امیر ہشام الدین کے جنگی کارناموں سے آگاہ تھے، اور انہوں نے بخوشی امیر ہشام الدین کو کستامنو کے علاقے کی گورنری دوبارہ سے سونپ دی۔ امیر ہشام الدین چوبان کے بعد ان کے بیٹے ایلپ یورک کستامنو کے نئے حکمران بنے، اور ان کے دور تک منگول سلجوقی سلطنت پر قبضہ کر چکے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یاولاک ارسلان کے حصے میں کستامنو کی امارت آئی، اور یاولاک ارسلان وہی شخص تھے جنہوں نے سلجوقی تخت کی خاطر ہونے والی خانہ جنگی، جو کہ شہزادوں کے درمیان تھی، اس میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ان کے دور حکومت میں کستامنو کی امارت نے ہر شعبے زندگی میں بے پناہ ترقی کی، اور کستامنو قلعوں، مسجدوں، مدرسوں، سراؤں، فواروں، بازاروں اور حماموں کا شہر بن گیا۔ لیکن یاولاک ارسلان کستامنو کے وہ امیر تھے جن کی کوشش تھی
کہ وہ ترکمان قبیلوں کے متفقہ سردار بن جائیں، کیونکہ ناظرین کرام اس وقت جتنی بھی عمارتیں قائم تھیں ان میں کستامنو کی عمارت واحد عمارت تھی جو کہ معاشی طور پر سب سے زیادہ مضبوط تھی اور اس کے ترکمان قبائل میں سب سے اچھی ریپوٹیشن بھی تھی۔ دوسری طرف عثمان غازی کی بھی کوشش تھی کہ وہ ترکمانوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیں، اور اس معاملے میں یاولاک ارسلان کو عثمان غازی پر واضح برتری اس لحاظ سے حاصل تھی کہ وہ پہلے سے ہی ایک ترک عمارت کے سردار تھے جو کہ ارطغرل غازی کی چھوڑی ہوئی جاگیر سے کافی بڑی اور پرانی تھی، جبکہ عثمان غازی اپنے والد کی چھوڑی گئی اس جاگیر کو وسیع کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اب یہاں ناظرین کرام ذکر شروع ہوتا ہے علی بے کا۔ تو یاولاک ارسلان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمود بے تھا اور دوسرے کا نام علی بے تھا۔ ان میں سے اگر علی بے کی بات کی جائے تو تاریخ کے حساب سے تو علی بے یاولاک ارسلان کے چھوٹے بیٹے تھے، اور کرالشسمان میں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ علی بے چوبان قبیلے کے سردار ہیں اور عثمان غازی کی اینگول قلعہ فتح کرنے کے بعد حوصلہ افزائی کرنے اور مبارکباد دینے کے لیے کئی قبیلے آئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام تاریخ میں علی بے کے بجائے محمود بے چوبان قبیلے کے سردار تھے، اور یہ سردار بھی اسی دور میں تھے جو دور اس وقت کرالشسمان میں دکھایا جا رہا ہے۔ محمود بے چوبان قبیلے کے چوتھے اور آخری سردار تھے، اور ان کے بھائی علی بے کو محمود بے کے دور حکومت میں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ بازنطینی سرحدوں پر حملے جاری رکھیں، اور چوبان قبیلے کے جنگجو علی بے کی سربراہی میں اپنی یہ ذمہ داری بخوبی پوری کر رہے تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ علی بے کے حملے بڑھتے بڑھتے دریائے اسکاریا تک پہنچ گئے جو کہ بازنطینی علاقہ تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے 1309 میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ ایک امن معاہدہ سائن کر لیا، لیکن ناظرین کرام تاریخ میں اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ یہ امن معاہدہ کرنے کی کیا وجہ تھی، اور بظاہر اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ ان دنوں سلجوقی ریاست اپنے آخری دن پورے کر رہی تھی، اور سلجوقی تخت کے معاملے میں سلجوقی محل میں رسا کشی چل رہی تھی، جبکہ تمام سلطنت پر منگولوں کا راج تھا، اور دوسری طرف ریاست کستامنو کو بھی منگولوں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں کستامنو کی عمارت نے بازنطینیوں سے امن معاہدہ کرنا مناسب سمجھا ہو، لیکن بازنطینی سلطنت سے کیے گئے اس معاہدے کا فائدہ عثمان بے کو ہوا، جو کہ ایک کے بعد ایک بازنطینی قلعے فتح کر رہے تھے، اور ترکمان قبیلوں کو عثمان بے کی صورت میں ایک صحیح رہنما نظر آیا تو تمام ترکمان قبیلے جوک در جوک عثمان غازی کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور یوں سلطنت عثمانیہ کا راستہ آسان ہو گیا۔ اور ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ تاریخ میں ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں کہ علی بے یا محمود بے نے کبھی عثمان بے کو بازنطینیوں کے خلاف ان کی جدوجہد کے کسی بھی معاملے میں کبھی سپورٹ کیا ہو، کیونکہ عمارت کستامنو کا بڑا دشمن جاندار قبیلہ تھا، جس کے سردار سلیمان نے 1309 میں کستامنو میں داخل ہو کر محمود بے کے محل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ محمود بے کے قتل کے بعد کستامنو کی عمارت ختم ہو گئی، اور اس واقعے کے بعد علی بے کے مستقبل کے بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے۔ تو ناظرین اکرام علی بے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے تمام تاریخی منظرنامہ اور حقائق رکھ دیے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔